نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220 میں حضرت امام علی علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے جو ہر سننے والے کے لیے ہدایت اور ہر عمل کرنے والے کے لیے راہ نجات ہے۔ قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کریم کے بارے میں دھوکہ دیا؟ یہ شخص جس سے یہ سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔ وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے پر اتنا بے رحم نہیں آتا جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کرتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلایا ہے، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے، اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے؟ کیوں کر عذاب الہی کی رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں کرتا؟ دل کی کوتاہیوں کے روگ کا چارہ عزم راک سے، آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو، اللہ کے مطیع و فرمان بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے کبھی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں اور اتنا پست ہو کہ گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے، حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزیر ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لہجہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہے؟ خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت و قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے، اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا، دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کس خلقی اور بد کرداری کا حکم لگاتا۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا، بلکہ تو خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے۔ اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ اس نے جن بلاؤں کے تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوی پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس پر راست گو اور ایفائے عہد کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچی نصیحتیں کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور موثر پندہی کے لحاظ سے بمنزہ ایک مہمان کے پائے گا جو تیرے ہلاکتوں میں بڑھنے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی اور ہر عبادت گاہ سے اس کی بیچاری، ہر معبود سے اس کی پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شغاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاک کا بدلہ بھی اس کی عدالت کستری و انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔ اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط اور بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بہریاب نہیں ہونا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو اور جدوجہد کی سواریوں پر پالان کس لو۔